الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بلکہ تاریخی موقع ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں کہ اس ادارے میں جس کی نسبت شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی طرف ہے، جس کے بانی صاحب نسبت اللہ کے ولی حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب آفاہ اللہ تعالی ہے، ایک ساتھ آج اتنی بڑی تعداد میں کہ ہمارے خوش نصیب بھائی حفظ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں. ایک مجلس میں ایک ساتھ 63 حفاظ کرام، یہ واقعتاً ایک یادگار موقع ہے، تاریخی موقع ہے، مثالی موقع ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام حفاظ کرام کو زندگی کی آخری گھڑی تک قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے گئے. ہم سب اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگا کریں، اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک قرآن مجید کی اور اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے. یہ دعا مانگنے کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے. دوسری دعا یہ کریں کہ قیامت کے دن اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، کہ قرآن والے، قرآن سیکھنے سکھانے والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے وہ اللہ کی فیملی کے ممبر ہیں، اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں. محشر میں اللہ کرے اس جماعت میں ہم سب کا شمار ہو جاوے. یہ دو دعا
مانگنے کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ میں اس جامعہ کے متحرک، فعال اور جوان لیکن واشتعل الرأس شیبہ والے جوان ذی وقار محتمم حضرت مولانا الیاس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسی مبارک مجلس کی شرکت کے لیے انہوں نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ واقعی یہ ان کا شکریہ مجھے ادا کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے خود میری زندگی میں یاد نہیں اب تک کہ کسی ایک مجلس ایسی کہ جس میں 63 حفاظ کرام تکمیل کر رہے ہو ایک وقت میں، ایسی مجلس میں شرکت کا شاید زندگی میں یہ پہلا موقع ہے میری یاد کے مطابق۔ اس لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک تاریخی موقع پر، یادگار موقع پر، سعادت مندی کے لیے انہوں نے مجھے یاد فرمایا۔ برادر مکرم مولانا مفتی انور صاحب نام جیسا ہے حافظہ بھی ویسا ہے۔ جس زمانے میں ڈالڈا گھی بھی پیور نہیں ملتا، اس زمانے میں ایسا تیز ترار حافظہ کہ جس میں 30 سال پرانی یادیں ایسی یاد ہو جیسے کہ ان بچوں کو ماشاءاللہ پرانی یاد ہے۔ یہ مولانا کی واقعی ایک کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سب نے جو سنا کہ اس مجلس کا جو مقصد تھا وہ مقصد الحمدللہ عافیت سے مکمل ہوا کہ ان حفاظ کرام کا اعزاز ہو، اکرام ہو اور یہ اپنا مبارک سبق سناوے۔ ہم لوگوں نے قرآن مجید کی آیتیں سنی، قرات سنی، نظم سنی، ساری چیزیں ماشاءاللہ بہت عمدہ اور بہت اچھی۔ اللہ ان سب چیزوں کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کا ذریعہ بناوے۔ مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کا کلام مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، اور جیسا اللہ کے یہاں سے اتارا گیا ایسا برابر محفوظ ہے۔ یہ ماننا، یہ عقیدہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کا کلام آخری کلام اور جیسا اتارا گیا ایسا محفوظ ہے، یہ ایمان، یہ عقیدہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت پر بہت ساری باتیں کہی جاتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو سناؤں، آج دنیا میں بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، کتب خانے ہیں، اس میں سے بہت سارے کتب خانے اور لائبریریاں غیر مسلموں کے پاس ہے کہ جس کا انتظام غیر مسلم حضرات کرتے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے نامور کتب خانے اور لائبریریاں دنیا کے ملکوں کے اندر ہیں۔ لندن شہر میں بہت بڑی بڑی لائبریریاں ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بھی بڑی بڑی لائبریریاں ہیں جو ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت اس کا نظام چلاتی ہے۔ نیوزی لینڈ میں، جرمنی میں، امریکہ میں، کینیڈا میں
بڑی بڑی لائبریریاں اور بڑے بڑے کتب خانے ہیں. وہاں ہر مذہب کی، ہر دھرم کی کتابیں وہاں موجود ہیں. اسکندریہ میں، مصر میں ایک ایسی لائبریری ہے کہ جس کے اندر 70 لاکھ کتابیں موجود ہیں. 70 لاکھ کتابیں. عجیب و غریب وہ لائبریری اسکندریہ کی ہے. میں ایک معجزہ قرآن کا سنانا چاہتا ہوں. لندن کے اندر جو لائبریری ہے وہاں برٹش لائبریری بہت مشہور و معروف ہے. قرآن مجید کے الگ الگ نسخے اس لائبریری میں موجود ہیں. چونکہ انگریزوں نے بہت سارے ملکوں کے اندر حکومت کی اور یہ بہت ہوشیار لوگ ہیں. جہاں انہوں نے حکومتیں قائم کی وہاں سے انہوں نے دولت، سونا چاندی، ہیرے موتی، قدرتی ذخائر بہت لوٹے اور بہت لے گئے. لیکن ان کی ہوشیاری، قدردانی کو بھی داد دینی چاہیے کہ جہاں ان کو کوئی علمی تاریخی ذخیرہ ملا وہ بھی وہ پوری حفاظت کے ساتھ لے گئے اور آج پوری حفاظت کے ساتھ انہوں نے لندن کی لائبریریوں کے اندر اس کو محفوظ کیا ہے. برٹش لائبریری میں جا کر ہم کتابیں دیکھتے ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے. ہمارے ملک دوسرے عرب ممالک کی قدیم پرانی کتابیں، 700 سال پرانا قلمی نسخہ، 800 سال پرانا قلمی نسخہ، نایاب سے نایاب کتابوں کے نسخے وہاں کے کتب خانے کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی حفاظت کے ساتھ موجود ہے. میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی انتظام ہے کہ ہم لوگ اپنے علمی ذخیرے کی کما حقہ حفاظت نہیں کر پائے تو اللہ نے دوسرے لوگوں کو اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا. یہ آیت کریمہ کا مفہوم بہت عام ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. آپ برٹش لائبریری کے اندر جو نظام ہے عقل حیران رہ جائے گی. مفتی شمیم باغیہ صاحب کا ماضی قریب میں انتقال ہوا. اصلاً ان کے پردادا وغیرہ وریاؤ راندیر قریب کے تھے، پھر وہ برما منتقل ہوئے تھے، وہاں سے انگلینڈ چلے گئے. لیکن علمی ذوق اتنا اعلیٰ تھا کہ محدث کبیر حضرت شیخ یونس صاحب جب انگلینڈ تشریف لے گئے تو وقت طے کر کے شیخ بھی ان کی ملاقات کے لیے گئے تھے. حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرکزہ کا انگلینڈ کا ایک ہی سفر ہوا، حضرت بھی ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. میں کئی مرتبہ ان سے ملا ہوں. 3 منزلہ مکان، کتاب کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. برٹش لائبریری کے وہ ممبر تھے. باقاعدہ وہ وہاں مطالعے کے لیے جاتے اور مطالعے کے نتیجے میں انہوں نے جو علمی جواہر پارے جمع کیے، اللہ کرے وہ جلدی منظر عام پر آئے. لیکن ان انگریزوں کی قدردانی دیکھو کہ یہ سالہاں سال تک گئے، پھر علالت اور بیماری کی وجہ سے لائبریری جانا انہوں نے بند کیا. تو باقاعدہ گورنمنٹ نے ان کی ملاقات کے لیے ایک بڑے آفیسر کو بھیجا کہ آپ اتنے سال سے مطالعے کے لیے آتے تھے، کیوں آپ نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں بیمار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے لیے جیسی چاہے آپ گاڑی کا ہم انتظام کرتے ہیں. وہ گاڑی فل فیسیلٹی والی جس میں
اسٹریچر بھی ہوگا، ویل چیئر بھی ہوگا، خادم بھی ہوں گے، وہ آپ کو لے جائیں گے لائبریری اور لائبریری سے واپس پہنچائیں گے. سارے اخراجات حکومت اٹھائے گی. لیکن آپ ریسرچ اور مطالعے کے لیے آتے تھے، آپ آنے کا سلسلہ جاری رکھیے. کچھ وقت کے بعد وہ اتنے معذور ہو گئے کہ لائبریری نہ جا سکے، تو حکومت نے باقاعدہ ایک آدمی مقرر کیا جو روزانہ مفتی صاحب کے گھر جاتا اور پوچھتا آپ آج کون سی کتاب دیکھیں گے. چونکہ مفتی صاحب کو پوری لائبریری کی معلومات ہو گئی تھی، وہ لکھ کے دیتے یہ کتاب چاہیے. وہ آدمی لائبریری جاتا، وہاں سے وہ کتاب لیتا، بحفاظت مفتی صاحب کو پہنچاتا، مفتی صاحب مطالعہ فرماتے اور اس کے بعد لے جا کر کے وہ لائبریری میں جمع کرتا. جب تک وہ زندہ رہے باقاعدہ حکومت کا آدمی ان کے پاس جاتا آتا تھا. یہ ہے ان حضرات کی علم کے طالبین کی قدر جو آج ہمارے یہاں نہیں ہے، مفقود ہے. تو برٹش لائبریری میں قدیم کتابوں کے عجیب عجیب نسخے ہیں. میں نے بھی ایک مرتبہ ممبرشپ کا کارڈ بنوایا تھا اور کچھ وقت جانا آنا رہا. پھر وہاں ایک عجیب چیز دیکھی کہ پہلی صدی سے لے کر کے آج تک ہر صدی کے اندر قلم سے لکھے گئے قرآن مجید کے نسخے ہیں وہاں، اور ہر نسخے کے ساتھ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ یہ نسخہ فلاں ہجری میں فلاں شہر میں فلاں کاتب نے لکھا اور لندن برٹش لائبریری میں یہ نسخہ کیسے پہنچا. پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے. اور اس قلمی نسخے میں سے جس نسخے کے بھی آپ کو زیروکس چاہیے، اس وقت 5 پاؤنڈ اس کی فیس تھی، آپ جمع کرائیے اور جتنے صفحات کہیں گے وہ زیروکس کلر کر کے پوری اہتمام کے ساتھ آپ کو وہ پیش کریں گے. جب وہاں قلمی نسخے دیکھے قرآن مجید کے پہلی صدی سے لے کر آج تک کے، تو دل میں ایک بات آئی کہ اللہ یہ آپ قرآن کا معجزہ ہونا ان لوگوں کے ہاتھوں سے کیسے ظاہر کروا رہے ہو کہ 14 صدی کے قرآن مجید کے نسخے ان کے پاس موجود ہے اور وہ تمام نسخوں کو ملا کر کے دیکھ لے گے، قرآن کے الفاظ میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہ قرآن کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے دنیا میں ظاہر کروائے. اس کو کہتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ جو لوگ آج اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس قرآن کی سچائی کی اتنی بڑی دلیل ہے. وہ خود جس مذہب کو مانتے ہیں، عیسائی مذہب، وہ اپنے بائبل کے ایسے نسخے کہ جس میں 1000 سال میں 1200 سال میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، ایسا کوئی نسخہ ان کے پاس نہیں ہے اپنے مذہب کی کتاب کا. لیکن قرآن مجید کے نسخے ان کے پاس 14 صدی کے برابر محفوظ ہے، اور ہر نسخے کے اندر کوئی کمپیئر کر کے دیکھ لے، تقابل کر کے دیکھ لے، ملا کر کے دیکھ لے، الحمدللہ ایک آیت کے برابر بھی فرق نہیں ملے گا. یہ قرآن مجید کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے. اس لیے ہم اللہ کا جتنا احسان مانیں، جتنا شکر ادا کریں کہ اس مالک نے ہمیں ایسی مقدس کتاب کا حامل بنایا کہ جب سے اس کا نزول ہوا اور جس آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا اور حضور کی حیات مقدسہ کے اندر جب قرآن مجید کا نزول مکمل ہو گیا، وہاں سے لے کر آج تک اس قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور قیامت تک جب اللہ کو باقی رکھنا مقدر ہے انشاءاللہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا.
ایسی عظیم دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے حق ہے قرآن کا دوسرا کہ تمام مسلمان قرآن مجید کو صحیح پڑھے اور اس کو صحیح پڑھاوے، یہ قرآن مجید کا دوسرا بڑا حق بنتا ہے۔ امت کا ہر طبقہ، مسلمان مرد ہو، مسلمان عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید صحیح پڑھنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میرے استاد، میرے پیر و مرشد فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب واقعہ سناتے تھے۔ آزادی سے پہلے پنجاب اور ہریانہ یہ علم کے مراکز تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آزادی سے پہلے پانی پت کی تاریخ میں ہے کہ 300 مدرسے صرف پانی پت شہر میں تھے، جہاں قرآن مجید کی، حدیث پاک کی انوکھی تعلیم دی جاتی تھی۔ حضرت پانی پت کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ مرد تو مرد، وہاں کی عورتیں بھی قرآن مجید کی حافظہ ہوتی تھی، قرآن مجید کو 7 قرات کے ساتھ پڑھنا جانتی تھی پانی پت کی عورتیں۔ حضرت سناتے تھے کہ ایک ماں اپنے بچے کا دوڑ سن رہی ہے حفظ کا، اور سن رہی ہے کیسے؟ آٹا گوندھ رہی ہے، اور آٹا گوندتے گوندتے وہ ماں اپنے بچے کا قرآن سن رہی ہے۔ اب دوڑ میں سورہ یوسف چل رہی تھی، تو جب سورہ یوسف میں اس آیت پر بچہ پہنچا لا تأمنا، تو لا تأمنا کے اوپر جب بچہ پہنچا تو اس نے ایسے پڑھا لا تأمنا، حالانکہ یہاں اشمام مار روم ہوتا ہے۔ تو ماں نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھ جھاڑے۔ حضرت اس طرح جھاڑ کے بتاتے تھے، آٹے سے دونوں ہاتھ یوں کر کے جھاڑے، اور اس نے قرآن مجید جو ہے بند کیا اور بچے کو ایک چپت ماری، اور ماں کہتی ہے بیٹا تو حفظ کی روایت میں مجھے دوڑ سنا رہا ہے، تجھے اتنا نہیں معلوم کہ یہاں حفظ اشمام مار روم کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کمال اس بات کا ہے کہ وہ عورت صرف حافظہ نہیں تھی بلکہ قرآن کی مجودہ اور قاریہ بھی تھی، تو ہی اس نے اپنے بچے کو ٹوکا کہ یہاں اشمام مار روم ہوتا ہے۔ اور جو سیکھنے کی خوبی ہے وہ یہ کہ وہ عورتیں اس زمانے کی گھر میں آٹا بناوے، سالن پکاوے، باوضو ہوا کرتی تھی، اور دلیل یہ کہ اس نے قرآن لے کر بند کیا اور پھر بچے کو چپت مارا، اس سے معلوم ہوا کہ اس کو عورت باوضو ہوتی تھی۔ اور جب ایک ماں باوضو ہو اور وضو کے ساتھ روٹی کھانا پکاوے تو اللہ اس کھانے میں ایسی نورانیت پیدا کریں گے کہ اس کے گھر میں پلنے والے بچے ولی اور متقی بنے۔ تو یہ چیز قرآن مجید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں میسر ہوئی ہے۔ اسی لیے ہماری یہاں بستی کے اطراف، ہماری بستیوں میں ماشاءاللہ مکاتب کا نظام قائم ہے، لیکن اس نظام کو پاورفل بنانے کی ضرورت ہے کہ مکتب میں صحیح قرآن پڑھایا جاوے، صحیح قرآن کی تعلیم ہو، مکتب کے اندر بچہ اتنا صحیح قرآن پڑھتا ہو جاوے کہ اگر خدا نہ کرے بعد میں پوری زندگی وہ دارالعلوم نہیں گیا تو ابھی صحیح نماز وہ پڑھ سکے اور صحیح تلاوت کر سکے۔ اتنا صحیح قرآن مکتب میں ہو جانا یہ ضروری ہے، لازم ہے، اور ہر بستی کے اندر یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن صحیح پڑھے، قرآن پڑھے اور صحیح پڑھے، یہ بھی قرآن مجید کا ایک حق بنتا ہے۔ اور ایک خاص بات جس کی اس وقت امت میں بہت ضرورت ہے، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں
اور بڑے گاؤں کی ہر مسجد میں ہفتے میں کم از کم ایک دن قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج امت قرآن مجید میں اللہ کا کیا پیغام ہے ہمیں معلوم نہیں، اللہ کیا فرما رہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ اس کے لیے درس قرآن، درس تفسیر ہر بستی میں ہونا چاہیے۔ بستی کے ذمہ دار حضرات علماء کرام کو کہیں اور ہفتے میں ایک دن طے کرے کہ ہماری بستی کی ہماری مسجد میں قرآن کی تفسیر ہو، 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ، تاکہ امت کو پتہ چلے اللہ کیا فرماتے ہیں، اور بستی بستی میں قرآن مجید کے انوار برکات عام ہوں گے تو انشاءاللہ فتنوں کا خاتمہ ہوگا، فتنے ختم ہوں گے۔ اس لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں ہر گاؤں میں اور بڑے گاؤں کی ہر مسجد میں درس قرآن تفسیر کا مبارک سلسلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بعض اکابر نے بہت اچھی بات فرمائی کہ اگر آپ کو کوئی تفسیر کرنے والا نہ ملے تو امام صاحب کو اتنا کہو کہ جو ہمارے اکابر کی مستند تفاسیر ہے وہ لے کر اندر سے سنا دے، اندر سے پڑھ کے سنا دے۔ اب تو اردو میں گجراتی میں مستند تفاسیر کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بھی تفسیر لے کر کے اس کو سنا دے، یہ بھی کم سے کم ہونا چاہیے۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حق ہے۔ اور ایک اور حق میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آج یہ حفاظ کرام دلہے معلوم ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کے کپڑے دیکھو، چہرے کی نورانیت دیکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بہت بڑا خوشی کا موقع ہے۔ انہوں نے قرآن کی عظمت کے اندر یہ لباس، یہ وضاقتہ اختیار کی، واقعی مبارکبادی کی چیز ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے اب کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں اور گھروں میں جو قرآن مجید ہے ان کو بھی ہم شاندار کپڑے پہنائیں، یعنی قرآن کے جزدان ہونے چاہیے۔ بہت سے گھروں میں مسجدوں میں قرآن ہے لیکن اس کے اوپر کپڑا نہیں ہے، کور نہیں ہے، جزدان نہیں ہے۔ کبھی کوئی تلاوت کے لیے لیتا ہے تو اس پر اتنی مٹی، اتنا گرد و غبار ہوتا ہے کہ ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ہر گاؤں میں، ہر گھر میں جہاں بھی قرآن ہے، قرآن مجید کے لیے شاندار کور بنواؤ، بہترین جزدان بناؤ، اس کے اوپر عطر اور خوشبو لگاؤ۔ یہ قرآن مجید کا اکرام ہے، اور جو قرآن کا اکرام کرے گا اللہ اس کا اکرام کریں گے۔ یہ بھی صحیح۔ اور ایک حق میں آپ کو بیان کروں، ہر گاؤں کے اندر مسجد میں نوجوان لوگ ایک بینک بناوے مسجدوں میں یا مدرسے میں، اور مسجد میں اعلان لگا دے، یا کبھی کبھی محلے میں جا کے گشت کرے۔ کیا گشت کرنا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن مجید پرانا ہو گیا، یا کوئی دینی کتاب پرانی ہے، یا اسلامک میگزین آتے اور وہ پرانے آپ کو کام کے نہیں ہیں، ہمیں دے دیجئے۔ اس کو لاؤ، ادب سے جمع کرو، اور پھر کپڑے میں لپیٹ کر کے لے جا کر پورے ادب سے اس کو دفن کرو۔ اس کا نظام بھی ہر گاؤں میں ہونا چاہیے۔ آج قرآن مجید کے، اسلامی میگزین کے اور دینی کتابوں کے اوراق بے تحاشا ضائع ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی بے ادبی ہوتی ہے، اور اس گستاخی اور بے ادبی کا حصہ ہم بھی بنتے ہیں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ہمارے یہاں ایک شہر میں دیوالی کے موقع پر پٹاخے جو پھوٹتے ہیں تو وہ پھوٹے ہوئے پٹاخے دیکھے گئے تو اس میں قرآن مجید کے جلے ہوئے اوراق تھے پٹاخوں میں۔
تو کچھ سمجھدار لوگوں نے تحقیق کی کہ بھئی یہ پٹاخے کون سی دکان سے لائے تھے. وہاں دکان والے کے پاس گئے کہ آپ نے کہاں سے یہ پٹاخے منگوائے تھے. انہوں نے اوپر ہول سیلر کا نام دیا. ان کو جا کے ملے, آپ کہاں سے پٹاخے لاتے؟ انہوں نے فیکٹری کا ایڈریس دیا. اب وہ فکر مند لوگ وہاں فیکٹری میں پہنچے, بہت ادب سے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, اور ان کو کہا کہ دیکھو یہ آپ کی فیکٹری میں جو پٹاخے بنتے ہیں تو پٹاخے جو بنائے جاتے تو اندر وہ بارود دھماکے والا مادہ اس کو کاغذ میں پٹھوں میں لپیٹا جاتا ہے. تو جس کاغذ میں آپ نے لپیٹا تھا وہ قرآن کا ورق تھا. آپ آئندہ ایسا نہ کریں, یہ قرآن کی بڑی بے ادبی ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ آپ لوگ آئے, آپ نے ہم کو بتایا, ہمیں معلوم نہیں تھا, ہم آئندہ دھیان رکھیں گے. لیکن ہماری بات بھی سنو کہ ہم نے جان بوجھ کر کے یہ بے ادبی نہیں کی ہے. ہم تو کیا کرتے ہیں کہ پٹاخے میں نفع ہم کو زیادہ ملے, اس کے لیے کباڑی کا کاغذ ہم خریدتے ہیں. اور کباڑی کا کاغذ یعنی گھروں میں گجراتی میں پستی کہتے ہیں, کباڑی پستی کے کاغذ ہم خریدتے ہیں اور اس میں پٹاخے کم قیمت میں بنتے ہیں, منافع زیادہ ملتا ہے. تو کہا کہ مسلمان لاریاں والے مسلمانوں کے محلوں میں اور دوسرے قوم کے محلوں میں جا کر پرانی کتابیں, پرانے اوراق لا کر کے ہم کو دیتے ہیں, ہم اسی کے اندر پٹاخے بناتے ہیں. تو کہا آپ اپنے مسلمانوں کو بھی کہو کہ وہ پستی میں کباڑی میں کیوں قرآن مجید کے اوراق دیتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ قرآن ہے. تو یہ بھی امت کی غفلت کہ 2, 5, 10, 25 روپے کے خاطر جب گھر میں سے پرانے کاغذات نکالتے ہیں تو دھیان نہیں دیتے. قرآن مجید کے اوراق بھی دے دیے اور اس کے اندر جب پٹاخے بنتے ہیں تو ہم ہنگامہ مچاتے ہیں کہ قرآن کے اوراق کو جلایا گیا, پٹاخے پھوڑے گئے. یہ ہماری بھی غلطی ہے. اسی لیے قرآن کا ادب کہ ہر بستی کے اندر ایک جو ہے مسجد میں نظام بناؤ, مدرسے میں نظام بناؤ, پرانے قرآن, دینی کتابیں, اسلامی میگزین اس کو لا کر کے جمع کرو اور پورے ادب کے ساتھ اس کو دفن کیا جاوے. اس کا ایک نظام اور سسٹم ہونا چاہیے. یہ چند باتیں قرآن مجید کے متعلق میں نے آپ کو عرض کی کہ قرآن کو اوراق یعنی اس کو جزدان اچھے پہناؤ, پرانے قرآن کو دفن کرنے کا نظام بناؤ, ہر بستی میں درس قرآن کا نظام بناؤ, قرآن صحیح سیکھو اور قرآن مجید کے لیے صحیح عقیدہ رکھو. یہ اللہ کی کتاب, آخری کتاب اور محفوظ کتاب, صحیح کتاب, یہ بہت ضروری ہے. اخیر میں حفاظ قرآن کے فائدے کے لیے ایک بات عرض کر دوں. امام دارمی رحمہ اللہ نے خود یہ عمل نقل کیا ہے صحابی سے کہ جو یہ چاہے کہ پوری زندگی قرآن یاد رہے, کبھی نہ بھولے, تو کہ وہ سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لے رہے. پہلی 4 یا 5 آیت اختلاف قرہ کے مطابق جو ابھی آپ نے سنائی, الف لام میم سے اولئک هم المفلحون تک, یہ پہلی 4 یا 5 آیت. اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھو اور آیت الکرسی ختم کر کے بعد میں 2 آیتیں اور پڑھو. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یہ ہو گئی آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں. یہ 3 آیت ہوئی, ایک آیت الکرسی اور اس کے بعد 2 آیتیں.
پھر چلے جاؤ آخری رکوع پر، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ وہاں سے لے کر فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ 10 آیتیں ہو گئی۔ امام دارمی نے نقل کیا ہے کہ جو یہ 10 آیتیں پڑھنے کا روزانہ معمول بنائے گا تو جتنا قرآن اس نے یاد کیا ہے انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اس لیے جو حفظ کر رہے ہیں وہ بھی اس عمل کو پڑھے تو انشاءاللہ جتنا یاد کیا وہ محفوظ ہوتا جائے گا، اور جو حفاظ ہو گئے وہ اس کو پڑھے تو انشاءاللہ قرآن مجید کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واقعہ ہے کہ آج یہ جامعہ زکریا کے لیے بڑا تاریخی خوشی کا موقع ہے، ایک مجلس میں اتنی بڑی جماعت حفظ قرآن کی تکمیل کرے۔ اللہ اس ادارے کی اس محنت کو بے انتہا قبول فرماوے، ترقیات سے مالا مال فرماوے، اور امت کو قرآن مجید کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے۔ آج گئے گزرے دور کے اندر بھی قرآن مجید اگر ہم صحیح پڑھیں گے، صحیح سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، اس کی اشاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا آخرت کی عزتوں سے نوازیں گے، عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ عزم کر لو کہ موت تک قرآن کی خدمت کرنی ہے، طے کر لو کہ موت تک قرآن کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت آپ کو ہم سب کو نصیب فرماوے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن تلاوت کرتے تھے مکمل، روزانہ ایک قرآن مجید تلاوت میں مکمل فرماتے تھے۔ آخری عمر میں کمزوری ہو گئے تو لوگ یہ دیکھتے تھے کہ حضرت آرام کے لیے تشریف لے گئے، لیکن قریب کے لوگوں کو معلوم تھا چادر اوڑھ کے سو جانے کے انداز میں حضرت اپنی تلاوت کا معمول پورا فرماتے تھے۔ صبح میں 5 پارے، دوپہر میں 4 پارے، شام میں اتنے پارے، یوں کر کے روزانہ قرآن مجید تلاوت میں مکمل فرماتے تھے۔ اور میں تو حیرت میں رہ گیا، ابھی حضرت اقدس مرشد زمان حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کی کتاب کا نیا ایڈیشن آیا، اس کے شروع میں جو تمہیدی باتیں لکھی ہے اس میں ایک بات عجیب پڑھی میں نے کہ حضرت کے مرشد کے مرشد یعنی حضرت کے پیر حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر حضرت مولانا بدر علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق لکھا ہے اس کتاب میں کہ روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت اور ایک مکمل صحیح بخاری کی تلاوت، یہ ان کے معمولات میں تھا، روزانہ کے معمولات میں کہ روزانہ صحیح بخاری کی مکمل تلاوت اور ایک قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ دراصل جو آدمی اس میں لگتا ہے اللہ پھر اس کو وقت میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور ان کے وقت میں وہ برکت ہو جاتی ہے کہ پھر یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا عاشق بنا دے، قرآن کا عاشق بنا دے، قرآن کو کثرت سے پڑھنے والا بنا دے۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں یہ دعا سبق ہے، اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ قبر کی تنہائی میں قرآن کی تلاوت انشاءاللہ نور اور روشنی بن کر کے آئے، یہ نور اور روشنی بن کر کے آئے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کی عادت بناؤ۔ ایک عمل بتا کے بات مکمل کر دیتا ہوں۔ 6000 قرآن کی آیت ہے، یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے، لیکن 6000 کے اوپر کتنی ہے یہ قراء کرام کا اختلاف ہے کہ 6000 کے اوپر کتنی آیت ہے۔ ایک گنتی آسان
6666 آیتیں ہیں اور بھی اقوال ہیں۔ قرآن کی تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ تمام آیتوں میں افضل ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ اس آیت الکرسی کی ایک عجیب فضیلت ہے، عجیب و غریب فضیلت، اور وہ فضیلت بتانے سے پہلے میں آپ کو سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جاوے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاء اللہ العزیز، عجیب فضیلت قرآن مجید کی اس مبارک آیت کی۔ یہ حدیث پر مختلف لوگوں نے کلام کیا، لیکن امام نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حضرات محدثین سے نقل کیا کہ یہ حدیث کی سند صحیح ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ موت کے بعد ڈائریکٹ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ عظیم فضیلت۔ آج سے عزم کر لو کہ موت تک ہر نماز کے بعد انشاءاللہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اور دوسری عجیب فضیلت بتاؤں جس کی آج کے زمانے میں ہم مومنوں کو بہت ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ فجر کے بعد پڑھے تو ظہر تک حفاظت، ظہر بعد پڑھے تو عصر تک حفاظت، جس نماز کے بعد بھی پڑھے گا دوسری نماز تک اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کتنی بڑی چیز، آخرت میں جنت ملے، دنیا میں حفاظت ملے، یہ آیت الکرسی کی عظیم فضیلت ہے۔ اسی لیے آج کے بعد اس کو اپنے معمولات میں شامل کرو، موت تک کہو انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری بات کی تصدیق فرمائی، اس لیے ہمارے لیے حجت ہو گئی۔ وہ شیطان اور حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ جس کا خلاصہ کہ رات کو سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا یعنی فرشتہ آئے گا جو پوری رات ہمارے مکان کی حفاظت کرے گا۔ جو رات سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا یعنی فرشتہ آئے گا جو پوری رات اس کے مکان کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد بھی آیت الکرسی کا معمول بناؤ، رات سوتے وقت بھی آیت الکرسی کا معمول بناؤ، جنت بھی ملے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ان کہی سنی باتوں پر مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جاوے، اور اللہ ہم سب کو خدامین قرآن میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح
شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ. اے اللہ ہمارے والدین کی، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی اپنے کرم سے مغفرت فرماؤ. اے اللہ وقت آئے ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرماؤ. زندگی کی آخری سانس تک قرآن مجید کی اور اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرماؤ. ہمیں قبول فرماؤ. ہمیں قبول فرماؤ. اے اللہ قیامت کے دن اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ والی جماعت میں ہمیں شامل فرماؤ. ہمیں شامل فرماؤ. ہمیں شامل فرماؤ. اے اللہ ان بھائیوں نے جو حفظ قرآن کی تکمیل کی مبارک فرماؤ. بے انتہا مبارک فرماؤ. بے انتہا مبارک فرماؤ. پوری زندگی ان کو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی، قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. اے اللہ ان کے اساتذہ کو قبول فرماؤ. اے اللہ ان کے والدین، ان کے اہل خاندان کو قبول فرماؤ. اے اللہ اس ادارے کو بے انتہا قبول فرماؤ. ترقیات سے مالا مال فرماؤ. صبح قیامت تک ہر خیر کی ترقی کے ساتھ اس ادارے کو جاری ساری قائم دائم فرماؤ. اے اللہ جو لوگ جس لائن سے مدد کرتے ہیں ان کو دنیا آخرت میں جزائے خیر عطا فرماؤ. اس ادارے کے مدرسین، منتظمین، معاونین اور آج تک جو پڑھ چکے، ابھی پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھیں گے، سب کو بے انتہا قبول فرماؤ. علم نافع، عمل صالح، تقوی عطا فرماؤ. اے اللہ حضرت مولانا ہاشم صاحب کو صحت عافیت عطا فرماؤ. عافیت کا معاملہ فرماؤ. ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرماؤ. ہمارے جتنے بھی اکابر اس وقت بیمار ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرماؤ. صحت تندرستی عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان اسلام کی حفاظت فرماؤ. جان مال کی حفاظت فرماؤ. جائیداد کی حفاظت فرماؤ. جو مرتد بن گئے یا بنا دیے گئے ان کو دوبارہ ایمان عطا فرماؤ. اے اللہ ہمارے جو بھائی اس وقت مظلوم ہیں، بے سہارا ہے، اے اللہ ان کی بھرپور نصرت اور مدد فرماؤ. ان کی زندگی کی تمام جائز ضروریات خزانے غیب سے عافیت کے ساتھ پوری فرماؤ. ہر طرف سے ان کی حفاظت فرماؤ. مظالم کا خاتمہ فرماؤ. مظالم کا خاتمہ فرماؤ. مظالم کا خاتمہ فرماؤ. امن و امان، عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ. اے اللہ ہمارے ملک میں رحمتیں برکتیں نازل فرماؤ. یہاں سے فتنے فساد کا خاتمہ فرماؤ. اے اللہ امن و سلامتی عطا فرماؤ. ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ. اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ. کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بناؤ. اے اللہ بلا حساب کتاب جنت الفردوس عطا فرماؤ. جہنم اور قبر کے عذاب سے حفاظت فرماؤ. دنیا آخرت کی ذلت رسوائی سے حفاظت فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آزاد
یہ 5